اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی حامل اہمیت موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی عصمت، آل محمد کا معصوم ہونا، ان سے خطائیں سرزد نہ ہونا، اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بحث کرنی ہے۔ گو کہ یہ بحث کبھی چھڑی نہیں تھی، لیکن اس بحث کو چھیڑنے کا جو مین مقصد ہے وہ باغ فتح تھا، اور مفتی راشد صاحب جو آج جن کے بیانات کا ہمیں رد کرنا ہے، وہ بیسیکلی یہ سارے بیانات دے رہے ہیں مشہور بریلوی مولوی اشرف واصف جلالی کو بچانے کے لیے۔ اب اشرف واصف جلالی کی مخالفت میں دیے گئے ہمارے دلائل آپ پر واضح ہیں کہ یہ شخص گستاخ اہل بیت ہے، اور کس طرح اس نے ہمارے دلائل کو کھا کے باقاعدہ اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ اس پر اور بھی ویڈیوز ہماری آ چکی تھی کہ اشرف واصف جلالی صاحب عادل بھی نہیں ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی عادل نہیں ہے، کیونکہ مناظرے کے لیے انہیں بلایا گیا، کسی نے چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا، ایک آیا وہ بھی بیچارہ ہار کے گیا۔ خیر، ذاتیات پہ بات کرنا میرا یہاں مقصد نہیں، ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا مفتی راشد صاحب نے جو بیان دیا ہے کیا واقعا حقیقت پر مبنی ہے، یا پھر ان کے دیے گئے کفر کے فتووں کی زد میں آج ان کے بڑے بڑے اکابرین خود آ جائیں گے۔ چلتے ہیں ان کے بیان کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اور جو کسی غیر نبی کو معصوم مانے وہ اہل سنت کے عقیدے پر نہیں ہے۔ وہ کوئی اور تو ہو سکتا پر سنی نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انسانوں میں صرف انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات معصوم ہیں، غیر نبی معصوم نہیں ہے۔ تو عزیزاً، جیسا کہ آپ نے سنا، مفتی راشد صاحب نے کہا جو اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کو انبیاء سے افضل مانتا ہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا، اور باقی خیر اور بھی کدو کہ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ سر وہ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ثابت کر کے جائیں گے یہاں سے کہ اہل سنت کے نظریات کیا ہیں، اور آپ کس طرح اہل سنت عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور کیا آپ کے محدثین کی تعلیمات تھیں جو آپ ان سے بار بار چھپا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک بات پر گفتگو ہوگی، اور ان محدثین کی صرف کتب پیش نہیں کی جائیں گی بلکہ ان کی اوتھینٹسٹی بھی آج آپ کے سامنے پروو کی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں ایک جواب میں مزید دیتا چلوں، کیونکہ ان کی ویڈیو سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں میں نے ویسے ہی ان کا جواب دینا ضرور نہیں سمجھا، کیونکہ موضوع سے جب بندہ ہٹ جائے، جب موضوع سے ہی منحرف ہو جائے تو پھر اس بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ابھی تو عصمت اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی بات چل رہی ہے۔ آنے والی نشست میں جب حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے بات ہوگی، انشاءاللہ حضرت ابو طالب کو بھی اہل سنت کی کتاب سے معصوم ثابت کیا جائے گا۔ خیر، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل تشیع کی بس سب سے بڑی دلیل آیت تطہیر ہے، اور اس کے مطالب ہم وہ نہیں لیتے جو اہل تشیع لیتے ہیں۔ تو بالکل آپ کے یہاں الگ مطالب لیے جاتے ہیں، ہمارے الگ لیے جاتے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ خیر قرآن کا کیا معاملہ ہے، اور قرآن سے دلیل کس طرح قائم کی جاتی ہے، قرآن خود کیا ہے، اور قرآن کے لحاظ سے بات کس طرح ہونی چاہیے، وہ ایک ایک پوائنٹ کو میں کلیئر کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مناظرہ اصول تفسیر پہ نہیں ہے، نہ ہی میرے اس وقت یہ جواب اصول تفسیر پہ ہے، وہ اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ صرف آیت تطہیر ہی ہمارے پاس دلیل ہے، تو سر معذرت کے ساتھ صرف آیت تطہیر نہیں، اور بھی قرآن کی کئی آیات، اس کے علاوہ ان کی تفسیر جو معصوم نے اصول کافی میں فرمائی ہے، کئی صحیح و سند روایات اصول کافی میں ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین کی عصمت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ فقط ایک دلیل کی بنا پہ ہم عصمت آل محمد بنوا رہے ہیں، تو یہ مفتی راشد صاحب سیدھی سی بات ہے کہ عدالت آپ یہاں پر چھوڑ رہے ہیں، اور جو بندہ دامن عدالت ہی چھوڑ دے اس سے کیا بحث کرنا، عدل کا دامن ہی چھوڑ دے، جو دلائل کا مکمل طریقے سے جواب نہ دے، اس سے کیا بندہ بحث کرے۔ خیر، آگے انہوں نے
مذہب شیعہ پر ایک تہمت لگانے کی کوشش کی ہے، ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ دکھائیں گے کہ اصلاً ان حضرات نے انبیاء کے بارے میں کیا کیا کہا ہوا ہے۔ القلوب ملا باقر مجلسی کے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ گناہ کیا، آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کر دی۔ اب یہ دیکھ لے انداز ان کا کہ ایک طرف انبیاء کی عصمت کی جب بات آئے تو وہاں نسیان بھی، وہاں خطا بھی، اور وہاں گناہ تک کا انتصاب انبیاء کی طرف کیا گیا، اور جب ائمہ اہل بیت کی عصمت کی بات آتی ہے اور ان کے بارے میں جو نظریہ اور عقیدہ بیان کیا جاتا ہے تو وہاں مولانا باقر مجلسی صاحب لکھتے ہیں کہ ان سے نسیان بھی نہیں ہو سکتا۔ جی عزیزان، آپ نے دیکھا مفتی راشد صاحب نے علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کی تھی، حیات القلوب۔ اس کے لحاظ سے انہوں نے عبارت پیش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شیعہ مذہب گستاخ انبیاء ہے، نعوذ باللہ۔ سر وہ تو چلیں بفرض محال یہ روایت صحیح السند بھی ہو، اور وہ تو سند ہی نہیں ہے، چلو صحیح السند روایت بھی ہو اور شیعہ معاذ اللہ انبیاء کو گناہ گار مانتے بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو آپ نے کہا ہے کہ اہل بیت کے بارے میں بالکل خطا پہ یقین لانے والی کوئی بات نہیں ہے، اور شیعہ حضرات روافظ بلکہ آپ عموماً ہمارے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عصمت آل محمد کے لحاظ سے جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ان سے صحو و نسیان نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت کر دیتے ہیں۔ چلیں یہ تو ایک الگ بات ہے، گناہ، خطا، صحو و نسیان، یہ سارا معاملہ جو ہے، اور حضرت آدم کا شجرہ ممنوعہ کے قریب جانا، وہ ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے۔ لیکن ہم عزیزان آپ کو صرف ایک بات پیش کرنا چاہ رہے ہیں، چلیں بفرض محال علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں جو روایت لکھی ہے اس کے لحاظ سے آپ شیعوں پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، چلیں صحیح سند ہو بھی، اول تو سند ہی نہیں ہے، اگر صحیح سند ہو بھی تو آپ کو پہلے حضرت اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے تھا کہ آپ کے اکابر ائمہ نے اپنی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے میں کیا بات لکھی ہے، اور باقاعدہ قرآن تک پہ جھوٹ باندھا ہے۔ وہ اب بات کیا ہے عزیزان میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، یہ ہے جی ان کے امام ابی جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفی 310 ہجری کی مطبوعہ نفیس اکیڈمی تاریخ طبری جلد نمبر اول، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تاریخ طبری جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 104 پر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو یہاں بات کہی ہے۔ سر گناہ کے ایک اور بات ہے، آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کے امام طبری نے کیا لکھا ہے، کہتے ہیں مگر آدم نے اس مرتبہ بھی شیطان مردود کی بات ماننے سے انکار کر دیا، نومولود کا نام صالح رکھا، شیطان نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تیسرا بچہ پیدا ہوا تو شیطان نے کہا کہ تم صرف اس صورت میں اپنے بچے مجھ سے بچا سکتے ہو کہ آئندہ ہونے والے بچے کا نام عبد الحارث رکھ دو، یعنی کہ ابلیس تو مردود ہونے کے بعد اس کا نام پڑا گیا، یہ علامہ طبری نے لکھا ہے کہ پہلے اس کا نام حارث تھا۔ خیر نیچے لکھتے ہیں لہٰذا قرآن کریم میں اسی شرک فی الاسم کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 190 کا حوالہ دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سورہ اعراف میں اللہ نے کب کہا کہ جناب آدم علیہ السلام نے شرک کیا تھا؟ استغفر اللہ، کیا لکھ رہے ہیں جی؟ قرآن کریم میں اسی شرک فی الاسم کی طرف اشارہ ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سر ہماری کتاب سے تو آپ گناہ کی عبارت پیش کر رہے تھے، خود آپ نے جناب آدم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشرک لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ جی مفتی راشد صاحب، گناہ لفظ کو پکڑ کے آپ اس قدر کھینچ رہے تھے، یہ آپ کے امام طبری نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ مشرک لکھ دی، اور آگے قرآن پہ بھی جھوٹ باندھا کہ سورہ اعراف میں اللہ نے جناب آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو مشرک کہا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہ کی بھی توہین، قرآن کی بھی توہین، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی بھی توہین کہ وہ مشرک تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ صرف بطور نمونہ، اور آج جتنے بھی دلائل میں پیش کر رہا ہوں وہ صرف بطور نمونہ ہی پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں مکمل دلائل دکھانے پہ آ گیا کہ اصلاً گستاخ انبیاء ہے کون، اور اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی عصمت کے لحاظ سے برادران اہل سنت کے کتنے علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، وہ تو خیر فی البدی 4 سے 5 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی۔ پھر اشارتاً کچھ علماء نے ضمناً کچھ نے بے عین ہی عبارت میں لکھا ہے، اور ایک آدھ عبارتیں میں پیش بھی کروں گا انشاءاللہ۔ خیر سر گناہ اور شرک میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ نے تو معاذ اللہ ابو البشر آدم علیہ السلام کو مشرک لکھ دیا، نعوذ باللہ۔ آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مفتی راشد صاحب
اب ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگا رہے ہیں. اس کفر کے فتوے کے لحاظ سے بھی بات ہوگی اور یہ دیکھیں گے آیا یہ اپنے اکابرین کو بچا سکتے ہیں ہمارے دلائل آنے کے بعد یا نہیں. کتاب ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ کی الشفا بے تعریف حقوق المصطفیٰ، جس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280 پر امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کذالک نقطع بتکفیر غلاۃ الرافضہ فی قولہم، کہتے ہیں ہم قطعی طور پر ان غالی رافضیوں کی تکفیر کرتے ہیں اس بات پر جو یہ کہتے ہیں ان الائمۃ افضل من الانبیاء، جو یہ کہتے ہیں کہ آئمہ نبیوں سے افضل ہیں، امام نبیوں سے افضل ہیں، جو یہ قول کرتے ہیں. امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم قطعی طور پر ان غالی رافضیوں کی تکفیر کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ اہل سنت کے امام فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 262 پہ لکھتے ہیں کفر دوم، غالی رافضیوں کا دوسرا کفر، لکھتے ہیں ان کا ہر متنفس سیدنا امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم و دیگر ائمہ طاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضرات عالیات انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتحیات سے افضل بتاتا ہے، اور جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے باجماع مسلمین کافر بے دین ہے. جو عزیزان جیسا کہ آپ نے دیکھا انہوں نے تکفیر پہ کوئی شیعہ کتاب نہیں دکھائی، وہ کتابیں دکھائی ہیں جو ماشاءاللہ ہم پہ حجت ہی نہیں ہیں. پہلی کتاب انہوں نے دکھائی جی آپ کے سامنے شفا شریف قاضی ایاز مالکی کی، اس میں اس نے کہا جو انبیاء سے افضل کہے وہ کافر ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا. دوسری انہوں نے جو کتاب دکھائی ہے ان کے امام اہل سنت صاحب جنہیں امام کہتے ہیں اور دیوبند اہل حدیث کافر کہتے ہیں، احمد رضا خان صاحب کا فتاوی رضویہ، اور انشاءاللہ آج اختتام بھی اسی فتاوی رضویہ کے فتوے پہ ہی ہوگا. جو بڑا آپ کہہ رہے تھے نا قرآن و حدیث یہ ہے تو قرآن یہ ہے تو قرآن وہ ہے، انشاءاللہ اختتام بھی اسی فتاوی رضویہ پہ ہوگا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ آپ احمد رضا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. خیر انہوں نے ابھی جو کفر کا فتویٰ دکھایا ہے، جو ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کو انبیاء سے افضل کا معاذ اللہ وہ کافر ہے ان کے نزدیک. اچھا جی چلیں، ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین تو ایک جگہ، آپ لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں معاذ اللہ حضرت ابو حنیفہ کو انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی اور یہ لکھا کہ انبیاء ان کے ماتحت چلیں گے. میں دلیل دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں جی آپ کے مجدد الفسانی احمد سرہندی صاحب کے مکتوبات امام ربانی موجود ہے. مکتوبات امام ربانی یہ چھپی ہے جی رحمان کمپنی سے، جلد نمبر 2 اور 3 ہے میرے ہاتھ میں، اور کمپیریٹیو، اور صفحہ نمبر 184. یہاں پہ وہ لکھتے ہیں جی، اور یہ جو خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ نے فصول ستہ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد استغفر اللہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے موافق عمل کریں گے. استغفر اللہ. جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں عزیزان، حضرت عیسیٰ کس کے موافق عمل کریں گے؟ قرآن یا پھر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہیں، فقہ حنفی کے موافق. حضرت آپ نے تو یہ بات کہی تھی کہ وہ بندہ کافر ہے جو ائمہ اہل بیت کو بھی انبیاء پر فضیلت دے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو خیر کائنات میں کسی کا گزارا ولایت علی کے بغیر ہے نہیں، تو انبیاء تو خیر. تو یہ کیا ہے؟ ابو حنیفہ حضرت عیسیٰ اب فقہ حنفی پہ عمل کریں گے جی آ کے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ. تو اب یہ کفر کا فتویٰ کیا آپ اپنے امام ربانی مجدد الفسانی احمد سرہندی صاحب پر لگائیں گے؟ یہ مفتی راشد صاحب، ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کو اگر انبیاء سے افضل کہا جائے تو آپ ماشاءاللہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں. ابو حنیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خیر اب عزیزان ہم چلتے ہیں برادران اہل سنت کی کتب کی طرف، اور بریلوی علماء کی کتابوں کے بھی حوالہ جات میں دوں گا تاکہ آپ کو بھاگنے کا کوئی موقع نہ ملے. اور یہ دیکھتے ہیں ان کتابوں میں کہ آیا اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی عصمت ان کے مسلک کے علماء نے لکھی یا نہیں. پھر محدثین کی طرف بھی جائیں گے. پہلی کتاب علامہ صائم چشتی صاحب کی میں پیش کرنا چاہوں گا، البتول.
اور اس کتاب میں عزیزان پیج نمبر 367 پہ جہاں بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے اسماء مقدسہ یہاں پر لکھے ہیں، انہوں نے یہاں پہ 3rd لائن میں لکھتے ہیں معصومہ ہے تو فاطمہ صلوات اللہ علیہ. بے شک نہیں جی، جناب زہرا کو معصومہ لکھا ہے آپ کے سائم چشتی صاحب نے. عزیزان اب دوسری کتاب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے پاس اسلامی بک ڈپو سے چھپی ہے، قاری گلزار احمد مدنی صاحب کی سیرت سیدنا حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ. مولا حسن مجتبی کی سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی تھی. اس میں عزیزان صفحہ نمبر 35 پہ زکی جو میرے مولا کا ایک لقب ہے، وہاں پر لکھتے ہیں زکی کے معنی پاک ہیں. حضرت سیدنا امام حسن صلوات اللہ علیہ اپنی عصمت و طہارت کی وجہ سے زکی کے لقب سے مشہور ہوئے، اپنی عصمت و طہارت کی وجہ سے. تو یہ الحمدللہ یہاں پر بھی سیم بات موجود ہے. اب عزیزان آتے ہیں ہم ان کے محدثین کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ان کے محدثین نے کچھ اس طرح کی روایت لکھی ہیں جو معصومین پر اور ان کی عصمت پر مکمل طریقے سے فٹ اپ ہوتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں کہ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین معصوم ہیں. تو یہ میرے خاتم میں مطبوعہ چشتی کتب خانہ موجود ہے. آپ کے محدث القبیر ابراہیم بن محمد الجوینی خراسانی صاحب کی فرائض السمتین، فرائض السمتین میں علامہ جوینی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 324 میں 31واں باب جو 31st چیپٹر ہے لکھا ہے. یہاں پر حدیث نمبر 427 میں لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں اور علی اور حسن اور حسین صلوات اللہ علیہ مجمعین اور اس کی اولاد سے 9 افراد مطہر اور معصوم ہیں. ٹھیک ہے جناب، یہاں واضح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اور بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. خیر عزیزان، اب یہ مفتی راشد صاحب کہیں گے نہیں یہ متنازع شخصیت ہے، یہ علامہ جوینی کو ہم نہیں مانتے، یہ متنازع شخصیت ہے. کچھ لوگوں نے اسے شیعہ کہا، کچھ نے سنی کہا ہے. اس طرح کے اب جھوٹے بیانات بھی آگے سے آنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیا ان کے ہاں امیر المومنین فی اسماء الرجال کے نزدیک علامہ جوینی سنی ہے یا شیعہ، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی ان کے امام زاہبی صاحب کی کتاب مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ تذکرۃ الحفاظ، بڑے بڑے حافظ الحدیث علماء کا جس میں تذکرہ کیا ہے زاہبی نے. اب تذکرۃ الحفاظ میں جلد نمبر 3-4 یہ میرے پاس کامبو موجود ہے اس کا، اور چوتھی جلد میں 199 نمبر صفحہ پہ رقم نمبر 24 میں زاہبی جب علامہ جوینی کا ذکر کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں انہیں؟ امام المحدث احد اکمل فخر الاسلام صدر الدین ابراہیم بن محمد بن مبید بن حبیب الخراسانی الجوینی. تو جس بندے کی کتاب فرائض السمتین سے میں نے عصمت آل محمد ثابت کی تھی، اسے زاہبی کیا لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں؟ امام محدث اکمل فخر الاسلام صدر الدین. تو یہ الحمدللہ عزیزان آپ نے دیکھ لیا. اب عزیزان اگلی دلیل وہ میں پیش کرنا چاہوں گا علامہ سبت ابن جوزی کی کتاب، یہ میرے پاس موجود ہے مطبوعہ بیروت لبنان، تذکرۃ الخواص. اب تذکرۃ الخواص میں ابن جوزی نے جلد نمبر 2 ہے اس کی صفحہ نمبر 519 پر یہاں پر صاف جو شرط امامت لکھی ہے، شرائط امامت میں سے ایک لکھتے ہیں ان یکون معصوما. شرائط امامت میں سے ابن جوزی نے سبت ابن جوزی نے یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ان یکون معصوما، معصوم ہونا. اب عزیزان کہیں گے یہ سبت ابن جوزی کون ہے؟ ہم نہیں جانتے. تو جناب سبت عربی میں نواسے کو کہتے ہیں، ان کا اصلی نام یوسف بن خزوگلی ہے. اب یوسف بن خزوگلی کے بارے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جی، بریلوی اکابر علماء میں سے ایک
علامہ فقیر محمد جہلمی صاحب کی کتاب حدائق حنفیہ، جو مشہور حنفی علماء پر انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. اس کتاب میں صفحہ نمبر 304 پر یہ یوسف صاحب تاریخ میرات الزمان کے لحاظ سے لکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ یوسف بن خزوگلی بن عبداللہ البغدادی حافظ ابو الفرج ابن جوزی کے نواسے تھے. ابن جوزی کے نواسے، ابن جوزی نام یوسف بن خزوگلی ہے. ابو المظفر کنیت شمس الدین لقب تھا. بڑے ذکی، عالم، فاضل، فقی، محدث، واعظ، واقع قرآن اور فارس میدان بحث تھے. زمین آسمان ایک کر رہے ہیں جن کی فضائل میں وہ ائمہ کی عطرت کے لحاظ سے یہاں پر صاف بیان دے رہے ہیں کہ وہ شرائط امامت میں سے ایک ہے معصوم ہونا. عزیزان، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے ان کے مسلک کے بریلوی کے علماء بھی پیش کیے اور تائید بھی پیش کی، اس کے بعد محدثین مع توثیق. لیکن یہ حضرات چونکہ سمجھتے ہیں بات فتاوا کی، تو اب ذرا کتب فتاوا کی طرف بھی آیا جائے. اب عزیزان، ایک عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کی کتب فتاوا میں، حنفی علماء دین کی کتب فتاوا میں بھی عصمت ائمہ مطہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی طرف اشارہ موجود ہے. لیکن ان بیچاروں نے اگر شاید پڑھ لیا ہوتا تو اتنی جلدی تکفیر کا فتویٰ نہ لگاتے. اب میں عزیزان آپ کے سامنے کتاب جو پیش کر رہا ہوں وہ مشہور فقہ حنفی پر مشتمل کتاب ہے، ان کے درسوں میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے. یہ ہے جی در مختار، یہ کراچی سے چھپی ہے. در مختار جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 33. بالکل سٹارٹ میں یہ عزیزان جو عبارت میں آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں، لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی معصوم ہے مطلقاً، اور امام مہدی صلوات اللہ علیہ معصوم ہیں. اور آگے لکھتے ہیں احکام میں اور ابو حنیفہ مجتہد ہیں. صاحب الزمان کو معصوم لکھا گیا ہے کہ نہیں؟ جی حضرت، میں اب آپ سے ایک واضح یہاں پہ عبارت موجودہ پوچھ رہا ہوں، امام مہدی صلوات اللہ علیہ کو معصوم لکھا گیا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کی کتب فتاوا میں موجود ہے باقاعدہ. عزیزان، گو کہ یہ ایک بے حد مستند اور معتبر ترین کتاب ہے فقہ حنفی کی، در مختار. لیکن پھر بھی میرا دل چاہا کہ اس کتاب پر اعتماد میں ایک ایسے شخص کا پیش کروں جن کی کتابوں سے کفر کے فتوے لگانا ان حضرات کو بہت پسند ہے. یہ میرے ہاتھ میں جی نعیمی کتب خانہ سے کتاب چھپی موجود ہے، تمہید ایمان، آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی. ٹھیک ہے، احمد رضا کا بھی اب کام شروع ہو گیا. صفحہ نمبر 35 پہ انہوں نے جب کتب کا ذکر کیا لکھتے ہیں فتاوی خیریہ و مجموع الانہر و در مختار وغیرہ کتب معتمدہ سے سن چکے. کتب، یہ کیا لکھ رہے ہیں در مختار کو؟ معتمد کتب میں سے انہوں نے شمار کیا ہے در مختار، جسے بھی عصمت آل محمد میں نے ثابت کی ہے صلوات اللہ علیہ اجمعین. جی حضرت مفتی صاحب، اب مجھے اتنا بتا دیں، آپ لوگوں کو کوئی دین مذہب ہے یا نہیں؟ کبھی کچھ کہتے ہیں آپ کے ائمہ اکابرین، کبھی کچھ کہتے ہیں. خیر، اب قرآن اور آیت تطہیر کے لحاظ سے جو آپ نے بات کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ایک الگ موضوع، اور آپ نے ایک اور بات کہی تھی کہ ازواج مطہرات بھی نعوذ باللہ من ذالک شامل ہیں اہل بیت میں. قرآن کی آیات کی غلط تشریح کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے، جبکہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں باقاعدہ روایات ایسی لکھی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے. اور بیوی ام سلمہ صلوات اللہ علیہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم زوجہ، ام المومنین بی بی ام سلمہ صلوات اللہ علیہا، یہ وہ عظیم خاتون ہیں جو اس غم میں دنیا سے گئی ہیں کہ کربلا میں میرا بیٹا مارا گیا حسین. ان کی روایات نقل کی ہیں کہ اہل بیت اور ہیں، ازواج اور ہیں. جلد نمبر 8 پڑھ لیجیے گا الاصابہ کی. فی الوقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع تھا عصمت آل محمد، اس پر تو میں نے دلائل واضح کر دی. اب آخری بات، کیونکہ فتاوی رضویہ کی دلیل دینے کا وعدہ ہوا تھا، وہ یہ کہ آیت تطہیر
سے عصمت ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ تو تفصیلی بحث ہم گزشتہ لیکچرز میں کر چکے ہیں اور آپ کے علماء نے شکست کھا کے فرار اختیار کیا۔ خیر، اب قرآن سے آل محمد کی عصمت ثابت نہ ہونا، جو بندہ یہ کہتا ہے اس کے جہل میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، کیونکہ علی خود قرآن ہے، مولا علی خود قرآن ہے۔ دلیل یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر اس کی 15 ہے، صفحہ نمبر 270 پہ جنگ صفین کے لحاظ سے احمد رضا خان نے یہاں پر لکھا، کہتے ہیں جب جنگ صفین میں امیر المومنین مولا علی صلوات اللہ علیہ کے حضور قرآن عظیم بلند کیا گیا، فرمایا یہ خاموش قرآن ہے اور میں قرآن ناطق ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ خاموش ہے، میں بولتا قرآن ہوں۔ مفتی راشد صاحب، فتاوی رضویہ سے کفر کے فتوے دکھانا بہت آسان ہے، لیکن مکمل فتاوی رضویہ پہ اگر آپ عمل کر لیتے تو شاید احمد رضا خان بذات خود کافر ثابت ہو جاتا ہے، اور آپ بھی، کیونکہ جن چیزوں پہ آپ نے تکفیر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے ویسے ہی روایات احمد رضا خان نے اسی فتاوی رضویہ میں نقل بھی کی ہوئی ہیں۔ خیر عزیزان، میں اتنا ہی کہوں گا، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ مناظرے کے لیے کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے، ایک آیا تھا ہار کے بھاگ گیا، اور نہ ان لوگوں میں عدالت ہے، میرے دلائل کا جواب بھی مجھے بالکل نہیں ملنے والا۔ بس اتنا کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کی گفتگو سے پریشان نہ ہوئے، بالخصوص برادران اہل سنت سے بھی کہوں گا کہ ایسے گمراہ کن علماء کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے آپ خود کتب کا مطالعہ کریں۔ دس از مائی ہمبل ریکویسٹ ان فرنٹ آف آل آف یو، سمپل از دیٹ، خود مطالعہ کریں، کسی مولوی کے پیچھے لگنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ حق و باطل خود آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ اور شیعہ مسلک کے بھائیوں، آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ آپ خود ہی سن لیں۔ زمان میں رہو گے صدا